बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मैं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर आपने प्रोग्राम का तो आपको नेक्स्ट का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और इसके अलावा नाज़रीन ये कि लाइक और शेयर कर लिया करें। नाज़रीन, आप प्लीज़ मेरा आज का जो प्रोग्राम है, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप इसको जो है वो अपना इसके व्यूज़ देना ना भूलिएगा। प्लीज़ नाज़रीन, जितने लोग भी देखें अपने कमेंट्स बॉक्स में इस प्रोग्राम को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। मेरा दिल बहुत हैवी है, मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरी रूह लरज़ रही है इस प्रोग्राम को करते हुए। पता नहीं मैं कर कैसे पाऊँगी, लेकिन प्लीज़ आप इसके ना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का आज का मौजू सिर्फ़ एक ही है, वो है क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान इस कदर इस वक़्त का टॉपिक बिक रहा है कि हमारे मुल्क के जो बड़े, जिनके कि लाखों व्यूअर्स और लाखों हज़ारों व्यूअर्स और हज़ारों जो है वो सब्सक्राइबर हैं, वो कुछ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान पर इस वक़्त मार्केट में चल रहे हैं। इस वक़्त इमरान खान अगर कोई अंगड़ाई भी लेता है, या बुशरा बेगम लेती है, उसकी बहनें लेती हैं, या पीटीआई लेती है, तो उस पर पूरा व्लॉग, दिन में 3-3 व्लॉग्स हो रहे हैं नाज़रीन। लेकिन हमारे ही मुल्क में एक तरफ क़यामत भी जाती है, तो उस पर एक जो मशहूर नहीं है, अननोन्स हैं, गो के उनके सब्सक्राइबर्स हैं, हारिस भट्टी हैं एक, उन्होंने ये प्रोग्राम किया व्लॉग पर, उन्होंने व्लॉग किया। यानी आप देखें, और हमारे जो मुल्क के अंदर सारे जो है वो मेन, आप कह लें जावेद चौधरी को कह लें, आप इनको कह लें नजम सेठी को कह लें, आप तलत हुसैन को कह लें, इन सारे लोगों में से आप वो जो हैं वो चीमा साहब को कह लें, किसी ने इस टॉपिक को नहीं छेड़ा नाज़रीन। हमारे मारूफ ये लोग हैं, व्लॉगर, जिनकी बातें हम लोग डेली सुनते हैं। नाज़रीन, दस्का के अंदर जो है वो एक इतनी लर्जा खेज वारदात हुई है, इतनी लर्जा खेज वारदात हुई है कि ज़मीन को अपने आप से नफरत हो गई है, आसमान अब तक रो रहा है। और हमारे जो लोग हैं वो इमरान खान को पीट रहे हैं, इमरान खान के टॉपिक को रो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये टॉपिक कितना ज़रूरी है नाज़रीन। एक शख्स, पुलिस का एएसआई ने शादी की अपनी बेटी की अपनी खाला के घर, क्योंकि उसकी अम्मी की डेथ हुई हुई थी, और वो चाहता था कि उसे माँ का प्यार मिले अपनी खाला के घर। खाला का भी एक ही बेटा था और उसकी 4 बेटियां थीं, और उसने जो है वो शादी की। जो था उसका बेटा कदीर नाम का था, उसका बेटी का नाम ज़ारा था, और वो कदीर नाम के आदमी से शादी हुई, और वो अपनी पसंद करता था अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा। और उनकी शादी हुई नाज़रीन, और शादी के बाद वो सऊदी अरब में रहता था वो बंदा। तो उसकी जो 2 बीवी उसके पास रहती थी, वो उसका एक बच्चा वो 3 साल का था। तो दूसरी बार शी गॉट प्रेग्नेंट, और वो 7 माह की हमला हुई, और वो अपने बाप के घर आई। तो बाप ने कहा कि इधर ही रह जाओ और बच्चा पैदा करके चली जाना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी सास के पास जाना चाहती हूँ। और नाज़रीन, उसके पास 20 तोले सोना था, और कुछ जो है वो थी, उसके पास रियाल थे, और वो लेकर के चली गई अपनी सास के पास, जो उसकी सगी खाला थी। नाज़रीन, कहते हैं कि घरों में रिश्ते दो तो उनकी पता नहीं होता, उनकी 1000 बातें बाद में पता चलती हैं, और अपनों में रिश्ते करो तो उनका हर बात आपको पता होती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर बिल्कुल उलट केस निकला। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, और कौन बंदा क्राइम करने के जर्म्स लेके पैदा हुआ है, ये किसी को नहीं पता होता कि कोई बंदा पैदाइशी क्रिमिनल है। नाज़रीन, उन्होंने चंद टकों की खातिर उसकी नन का एक सोनी नामी आदमी से लाहौर में इश्क चल रहा था उसकी नन का। वो अक्सर घर में आता था, और भावज ने ये बात अपने शौहर को भी बताई थी कि भी उसका उनके घर में आना जाना पसंद नहीं। नन ने ये दिल में गुस्सा रखा हुआ था। ऊपर से सास को ये था कि उसका बेटा जो है कि क्या वो अपनी बीवी से इतना प्यार क्यों करता है, उसे सऊदी अरब क्यों बरा के रखता है। उसे इस बात का था, और उसके से जो पैसे जमा थे, 20 तोले सोना था, वो लेना चाहते थे। नाज़रीन, वो गई तो उसे नशावर चीज पिला के
ناظرین میں آپ کو ایک اتنی خوفناک بات بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنی تو آپ دل تھام لیجئے کہ اس عورت نے جو اس کی دو نندیں تھی، اس وقت ایک نند میرڈ، اس کا بیٹا تھا تھوڑا بڑا، اور جب ایک نند جو تھی اس نے سونی نامی عاشق کو بلایا، اور ان دونوں نندوں نے، اس آدمی نے اور ان کی ساس سے مل کر اسے نشہ آور چیزیں پلا کر کے اس کو سلا دیا، اور اس کے بعد اس کی نند نے پہلے اس کے ہاتھ کاٹے۔ ناظرین اس آدمی کے ساتھ مل کے جو لوہار کی چیزیں لے کر آیا تھا، پھر اس کی دونوں ٹانگیں کاٹی، پھر اس کا گلا کاٹا، پھر اس کا گلا کاٹنے کے بعد اس کے جسم کے تمام اعضاء لے کر کے وہ لوگ گئے، وہ اور اس کا عاشق، اس کا نند اور اس کا عاشق، اور وہ جا کر کے کسی دوسری جگہ پہ نہر پہ پھینک کر آئے اس کے جسم کے اعضاء۔ اب اس کا سر رہ گیا تھا، تو اس کے سر کو آگ میں اتنا جھلسایا گیا، اتنا جھلسایا گیا، اس کی شکل پہچانی نہ جائے، اور کسی دوسرے گاؤں میں جا کر کے اس کا سر پھینک کر آئے۔ ناظرین سگی خالہ کے گھر میں یہ واردات ہوتی ہے چند ٹکوں کے لیے، کوئی بندہ اتنی دشمنی کیسے پال سکتا ہے؟ ناظرین ہمارے ہاں سی ایم جو ہے وہ مریم نواز ہیں، پنجاب کی، پنجاب کے دسکا میں یہ واردات ہوئی ہے۔ ناظرین آسمان کیوں نہیں زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، آسمان کیوں نہیں گر گیا؟ اتنی بڑی لرزہ خیز واردات ہے۔ اس کا باپ جتنی زندگی میں سانسیں لے گا، کیسے لے گا؟ اس نے جب وہ جیل، جس وقت اس کا باپ، اس کا ہسبینڈ اسے فون ہی کرتا رہا، جب اس کے فون اٹینڈ نہیں ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا، انہوں نے کہا وہ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، اس نے کہا کہ میری بیوی فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ تو کہتی تیری بیوی باہر گئی ہے، تیری بیوی باہر گئی ہے۔ تو اس نے 3 دن بعد اس کے باپ کو فون کیا، اپنے خالو کو کہا کہ جب زارا میری فون نہیں اٹینڈ کر رہی ہے، تو اس کے باپ نے جو ہے وہ پوچھا، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تیری بیٹی کہاں گئی ہے۔ تو اس کو وہ فوراً ان کے گھر ڈسکا پہنچا، وہ گجرانوالہ کے ایک علاقے میں تھا۔ وہ جب ڈسکا پہنچا تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا تیری بیٹی کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہاں گئی ہے، کدھر گئی ہے، کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کدھر گئی ہے۔ تو ادھر جو تھے وہ لوگ جو تھے وہ زیادہ تر اس علاقے کے جو علاقہ تھا، گاؤں ٹاؤن تھا، اس میں زیادہ تر لوگ دوسرے ممالک میں گئے ہوئے تھے، تو اچھے ویل آف لوگ تھے، تو سارے لوگوں نے جو کیمراز لگائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پڑوس کے کیمرا سے دیکھا تو پچھلے 3 دنوں سے اس کی بیٹی کوئی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس نے جا کر کے پولیس کو کہا، تو پولیس ان سب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ جب کر کے لے گئی تو ان کو ڈرایا دھمکایا، تو چھوٹا بیٹا جو تھا اس نند کا، اس نے کہا کہ یہ ایسے ایسے ہوا، اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ تمہارے بیٹے نے بتا دیا ہے، تو اس وقت مزید تفصیلات میں نہیں، اور لاہور سے وہ سونی نامی آدمی، اس کا عاشق بھی گرفتار ہوا۔ ناظرین اس کے باپ سوچے کہ انہوں نے جسم کے پارٹ کہاں کہاں سے اس کے اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد اس کا سر جب ملا تو اس کی تدفین ہوئی۔ ناظرین ہم لوگ اپنی بیٹیاں بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا وہاں سے جنازہ نکلے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سسرال والے آگے سے کیسے ملیں گے۔ چند ٹکوں کے لیے یہ کام ہوا۔ ناظرین میری صرف اور صرف ایک ہی درخواست ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی صاحب سے میں نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ جب یہ چیف جسٹس بن رہے تھے میں نے ان کی اتنی زیادہ تعریفیں سنی کہ سب کہتے تھے کہ یہ انہی کو بننا چاہیے، کیونکہ میں کورٹ کی رپورٹنگ بھی کرتی رہی ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری ان سے یحییٰ افریدی صاحب سے ان خواتین، ان مرد کو، جتنے لوگ اس واردات میں انوالو ہیں، انہیں سر عام پھانسی دی جائے۔ جب عمران خان کے دور میں زینب کیس ہوا تھا تو یہ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ سر عام اس شخص کو پھانسی دی جائے، تو ہماری پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ نہیں، جب سر عام پھانسی نہ دی جائے، تو پھر سر عام پھانسی نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ناظرین یہ اتنی گھناؤنی واردات ہے، میں کتنی ساسوں کو جانتی ہوں جو شادیاں کر کے لے گئی ہیں اور اپنی بہوؤں سے شدید نفرت کرتی ہیں۔ یہ کتنی ساسوں کو جانتی ہوں، کتنے ارد گرد میرے گھر ہیں، لوگ ہیں کہ جو اپنی بہوؤں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ناظرین میری درخواست ہے، آپ میڈیا سے میری درخواست ہے، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے
ان کو لوگوں کو جتنے لوگ اس اتنی گھناؤنی واردات میں ملوث، آپ کے گھروں میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خدا کا واسطہ ہے تو ان کو سر عام سزائے موت دے۔ پورا وہ زمین اور آسمان جنہوں نے اس عورت بچے کے پیر کرتے ہوئے، بچی کے حاملہ عورت کے دیکھے، سر کرتا ہوا دیکھا، جلتا ہوا دیکھا، وہ زمین اور آسمان ان کی پھانسی دیکھے، پورا پاکستان دیکھے، ان کو سر عام پھانسی دی جائے، ان کو جتنی جلدی اس کے پھانسی دی جائے۔ میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے، اس کیس میں دلچسپی لیجیے، انہیں سر عام پھانسی دیجیے۔ چیف منسٹر مریم نواز سے درخواست ہے کہ وہ پہنچے اس جس کے پاس بھی انصاف ہے، اسے کہے کہ انہیں جتنی جلدی ہو اس کے ٹرائل کر کے انہیں سر عام پھانسی دے۔ کوئی بھی نہیں سوئے گا سکون سے جس کو یہ پتا چلے گا کہ اتنی لرزہ خیز واردات ہوئی۔ اگر انسانیت تھوڑی سی بھی زندہ ہے اس وقت، انہیں سر عام پھانسی دلائیے۔ میری میڈیا کے جتنے لوگوں کو میں نے بھی نام گنا ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ یہ بھی کہیں کہ ان کو جلدی ٹرائل کر کے انہیں سر عام پھانسی دی جائے۔ ناظرین، میں ایک صرف ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست نہیں کروں گی، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کے سینے میں دل نہیں، ان کی کسی پالیسی سے آج دن تک کسی غریب کا بھلا نہیں ہوا۔ میڈیا ختم ہو گیا، رل گیا، پیسے نہیں ملے، سب کچھ بند ہو گیا، کیا کیا دہائیاں نہیں دی، لیکن گورنمنٹ کے کانوں پر جوئی تک نہیں دیں گی۔ اس گورنمنٹ کو غریب کا نہیں ہے۔ 2-4% بینکوں کے اندر بیواؤں اور یتیم اور پینشنرز رکھ دیتے ہیں کہ پوری زندگی اس سے لے کے کھائیں گے، اس کے اندر 4 گنا کٹوتی کر کے پیسوں کی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس پر ٹیکسز اتنے زیادہ لگا دیے گئے ہیں کہ اگر کسی کو 10,000 ملتا تھا تو وہ 4,000 رہ گیا ہے۔ یہ حکومت غریب دشمن حکومت ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے درخواست نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس سے پہلے درخواستیں کر کے دیکھ لی، مختلف آفیسرز کو کہہ کے دیکھ لیا، مختلف لوگوں سے، سیکرٹری انفارمیشن سے بھی میں ملی کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، آپ لوگ کچھ کیجئے۔ لیکن ہمارا میڈیا میں صرف چند اینکر پرسن اور چند وہ جو وی لاگرز ہیں وہ امپورٹنٹ رہ گئے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کو کسی قسم کے میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گی۔ یار بھوکے رہ کے مر رہے تھے تو وہ برداشت تھا، لیکن اس طرح یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے بعد کون عورت جی پائے گی؟ ہوا کی بیٹی، جب تک یہ لوگ سر عام پھانسی نہیں چڑھیں گے تب تک کوئی جی نہیں پائے گا۔ آپ کی اپنی مائیں بہنیں بیٹی ہے، خدا کا واسطہ ہے سر عام فرسٹ پریورٹی عمران خان اس ملک کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے، اور اس باپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیجیے، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔